آج کے شو میں جے آئی ٹی کی جانب سے ویڈیو ریکارڈنگ حسین نواز کی درخواست مسترد۔ آج سپریم کورٹ نے حسین نواز کی یہ پٹیشن ڈسمس کر دی ہے اور اجازت دے دی ہے جے آئی ٹی کو کہ وہ ریکارڈنگز، ویڈیو ریکارڈنگز، آڈیو ریکارڈنگز کر سکتے ہیں۔ جے آئی ٹی کو ویڈیو ریکارڈنگ کی اجازت، عدالتی فیصلے کے اثرات کیا؟ پاکستان کے قانون میں ویڈیو ریکارڈنگ کا ذکر نہیں ہے۔ جن ممالک میں ویڈیو ریکارڈنگ قانونی طور پر کی جا سکتی ہے، وہاں کی پارلیمنٹ نے وہ ویڈیو ریکارڈنگ اس قانون کا حصہ بنائی ہے، مگر پاکستان میں آج کے دن تک یہ قانون کا حصہ نہیں۔ اس بنیاد پر ہم سپریم کورٹ آئے۔ قانون میں ویڈیو ریکارڈنگ کا ذکر تک نہیں، کیا نون لیگ کے خدشات بے بنیاد؟ اگر یہ ویڈیو ریکارڈنگ نہ ہوتی، جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے قانون کے مطابق اس میں شامل نہیں، تو یہ تصویر بھی لیک نہ ہوتی۔ تصویر لیک ہونے سے متعلق رپورٹ، ذمہ دار کے تعین پر اٹھتے سوالات۔ السلام علیکم، پس پردہ حقائق سنسنی خیز انکشافات پروگرام بے نقاب میں ہوں آپ کے ساتھ سیفان خان۔ جے آئی ٹی کی جانب سے کچھ کمپلینز، حسین نواز کی طرف سے، حکومت کی طرف سے کچھ ایلیگیشنز، اور یہ سلسلہ اعتراضات اور تحفظات کا جاری ہے، لیکن آج عدالت کی طرف سے، امپلیمنٹیشن بینچ کی طرف سے ایک اہم ترین معاملہ، یعنی ایک چیپٹر تو کلوز، کیونکہ جو تصویر حسین نواز کی لیک ہوئی، اس تصویر کے حوالے سے آج اس بینچ نے یہ فیصلہ دیا، معزز ججز نے یہ فیصلہ دیا کہ اس پر ویڈیو ریکارڈنگ کی اجازت ہے۔ تصویر کے حوالے سے اس درخواست کو جو پاکستان مسلم لیگ نون جو حسین نواز کی طرف سے دائر کی گئی تھی، اس کو رد کیا گیا، اس کو مسترد کیا گیا۔ تو اب یہاں سے کیا اسٹریٹجی ہو سکتی ہے؟ یعنی دو باتیں ہیں، کیا پاکستان مسلم لیگ نون قانونی طور پر اپنا یقینی طور پر حق رکھتی ہے کہ اس حوالے سے مزید قانونی چارہ جوئی کا اختیار استعمال کرے گی، یا کچھ کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی؟ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ سیاسی طور پر، یعنی جو تنقید یا زیر تنقید اس جے آئی ٹی کو لایا گیا پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی طرف سے، کیا وہ سلسلہ اب بند ہو جانا چاہیے یا پھر ان کو کوئی اور نیا قانونی رستہ اختیار کرنا چاہیے؟ آخر اسٹریٹجی کیا ہوگی پولیٹیکلی پاکستان مسلم لیگ نون کی، یہ جانیں گے۔ قانون کے حوالے سے آج بھی کچھ اعتراضات، جس طرح طلال چودھری صاحب کو ابھی آپ نے سنا، انہوں نے کہا ویڈیو ریکارڈنگ قانون کے اندر نہیں شامل ہے، تو اب جو اعتراضات اٹھ رہے ہیں، کتنے ٹھوس اعتراضات ہیں، کتنا دم ہے ان میں، یہ سوال بھی اٹھائیں گے۔ آنے والا مستقبل اس کیس کے حوالے سے سیاسی قانونی پہلوؤں سے اس پر بات کریں گے، بحث کریں گے، بے نقاب کریں گے۔ جناب شاہ گہاور صاحب سینئر قانون دان ہیں، ماہر قانون اسلام آباد اسٹوڈیو سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ سر تھینک یو سو مچ، آپ نے پروگرام میں۔ جناب اویس توحید صاحب سینئر صحافی ہیں، نیریٹو جو بن رہا ہے اس پورے ارد گرد، جو سٹوریز آ رہی ہیں میڈیا کی آپس کی جنگ اور بہت سے معاملات چل رہے ہیں، اس پر اویس توحید صاحب ہمیں ضرور تجزیہ دیں گے۔ صدیق الفاروق صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما مرکزی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، ہمیں ڈی ایس این جی پہ جوائن کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ تمام حضرات کا جنہوں نے پروگرام میں جوائن کیا۔ سب سے پہلے شاہ گہاور صاحب آپ کی طرف آتے ہوئے، سر کیا اب یہ جو ایک مسلسل زیر تنقید جے آئی ٹی کو رکھا جا رہا تھا، اب کیا نون لیگ کو اسٹریٹجی ختم کر دینی چاہیے؟ قانونی طور پر کیا رستہ ان کے پاس کچھ بچا ہے اس کے حوالے سے نظر ثانی کا اس فیصلے پر؟ کیا ہو سکتا ہے؟ کیا آپشنز ہیں، لیگلی آپشنز کیا ہیں؟ شاہ گہاور صاحب یہاں سے جہاں کھڑے ہیں اب۔ جی خان صاحب، جیسے کہ آپ نے ابھی فرمایا کہ جو آج ایک بہت اہم درخواست جو کہ حسین نواز شریف نے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں داخل کی تھی، جس پہ فیصلہ محفوظ تھا، اور آج اس پہ حکم جاری ہو گیا ہے اور انہوں نے درخواست مسترد کر دی ہے۔ جیسا کہ ہم نے سنا ہے، جیسے مسلم لیگ نون کی جانب سے ان کے ایک ترجمان نے برملا اس بات کا اظہار کیا ہے کہ یہ ان کا ایک قانونی حق تھا جس کے لیے انہوں نے اپلیکیشن دی تھی، اور اب وہ جب درخواست مسترد ہو گئی ہے تو وہ اپنے قانونی مشیروں سے اس کے بارے میں مشاورت کریں گے اور اس پہ کوئی قانونی جو ریمیڈی ان کی اویلیبل ہے اس کو شاید وہ ایکسرسائز کریں۔ تو آپ کو ایک چیز ذہن میں رکھنی ہوگی کہ یہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو بینچ ہے، یہ آرٹیکل 184(3) اوریجنل جورسڈکشن کے تحت یہ اپنی جورسڈکشن ایکسرسائز کر رہا ہے۔ تو اس میں کوئی بھی حکم، وہ چاہے عبوری ہو یا حتمی حکم ہو سپریم کورٹ آف پاکستان کا، اس کے بارے میں ایک آئین جو ہے وہ ریمیڈی پرووائڈ کرتا ہے،
آرٹیکل 188 آف دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 جس کے تحت اگر کوئی فریق یہ سمجھے کہ کسی سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے میں کوئی ایسی بات رہ گئی ہے, کوئی ایسی پیٹنٹ غلطی رہ گئی ہے کہ نومیریکل فیکٹ صحیح طریقے سے بیان نہیں ہوئے, یا ایک بالکل پیٹنٹلی انلیگل آرڈر ہے جو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے بہت ساری ایسی چیزوں کو فیصلہ دیتے ہوئے ان کو مد نظر نہیں رکھا, تو اس کے بارے میں ایک بڑا محدود سا ایک جو ریسٹرکشن 188 کے تحت ان کو حاصل ہے کہ اس کو انووک کر سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ ان کے وکلاء ان کو یہی مشورہ دیں گے, شاید انہوں نے ڈیسائیڈ بھی کر لیا ہو کہ یہ جو 2 اپلیکیشنز خارج ہوئی ہیں, ایک آج والی اپلیکیشن خارج ہوئی ہے اور اس سے پہلے ایک جے آئی ٹی کی کمپوزیشن کے اوپر جو 2 ممبران تھے جے آئی ٹی کے جن پہ انہوں نے اعتراض اٹھایا تھا, وہ ایک پٹیشن بھی خارج ہو چکی ہے ان کی. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو ریویو جو ریسٹرکشن ہے اس کو انووک کریں گے اور سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن لے کے آئیں گے. یہ رستہ قانونی طور پر اختیار کر سکتے ہیں, لیکن سر یہ آپ کے نزدیک ول اٹ بی فروٹفل؟ اب تک کا جو آپ دیکھ رہے ہیں جو کنڈکٹ جس طریقے سے لیگلی اس کیس کو ان کے لائرز فائٹ کر رہے ہیں, تو شاہ خاور کو لگتا ہے مطلب یہ تو آگے عدالت کا فیصلہ اختیار کرنا, لیکن لائرز اس طرح پلی کر رہے ہیں جس طرح ان کے اعتراضات کو جو یہ کہتے ہیں کہ جسٹیفائڈ ہے ہمارے اعتراضات, ان کو جس طریقے سے لائرز اٹھا رہے ہیں, دیکھیں کیا صحیح طرح کیس کو آگے لے کے چل رہے ہیں, صحیح طرح فائٹ کر رہے ہیں اپنے کاز کو؟ خاور صاحب میرا خیال ہے کہ جو ان کی اسٹریٹجی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ چیزیں سامنے لے کے آنی ہے. ایک تو انہوں نے جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم جو ہے اس کو تو متنازع بنایا ہے اور اس کو روزانہ اس پہ تنقید ہوتی ہے, ان کے اراکین کے اوپر, ان کے ممبران کے اوپر بڑے برملا تنقید ہو رہی ہے, اور آن دا ریکارڈ بھی جیسے میں نے کیا کہ ان کی اپلیکیشن آلریڈی خارج ہو گئی ہے. اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ دبے الفاظ میں اگر ایکسپریسلی نہیں تو ان کی اسٹریٹجی یہ لگ رہی ہے کہ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو یہ 3 رکنی بینچ ہے اس کو بھی متنازع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور جس کا اظہار وہ وقتاً فوقتاً کرتے رہتے ہیں کہ کچھ جج حضرات جو ہیں انہوں نے کوئی ایسی سخت باتیں کہہ دی ہیں جو کہ ان کے مطابق ان کو کرنی نہیں چاہیے. تو وہ ایک تاثر قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ شاید یہ بینچ بھی متنازع بن جائے, اور اس بینچ کے بارے میں بھی یہ کوئی شاید کوئی چیف جسٹس آف پاکستان کو یہ سیاسی بھی اور ان کی ایک لیگل اسٹریٹجی بھی ہو سکتی ہے, ان کی لیگل اسٹریٹجی بھی ہو سکتی ہے, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کسی ایک معزز جج صاحب کے اوپر بھی یا بینچ کے اوپر بھی اعتراض کرتے ہیں تو اس کو پہلے تو سب سے پہلے وہ اعتراض وہ بینچ خود سنتا ہے کہ وہ اس نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے, جج صاحب نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ اگر ان پہ بائسڈ کا یا کسی قسم کا کوئی اس طرح کا خدشے کا اظہار کیا جا رہا ہے تو وہ اس کو خود کلیریفائی کر سکتے ہیں, اور اس کے متعلق چیف جسٹس کو بھی درخواست دی جا سکتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو یہ کیمپین چل رہی ہے وہ جے آئی ٹی کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس معزز بینچ کو بھی متنازع بنانے کی کوشش, اس سے شاید یہ کوئی لیگل فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں, اور ان تمام معاملات کو آرٹیکل 188 جیسے میں نے ذکر کیا اس میں تو یہ 2 درخواستیں بھی دے سکتے ہیں, اس میں یہ بھی یہ ذکر کر سکتے ہیں کہ شاید یہ جو معزز جج صاحبان ہیں ان کی جو ریمارکس ہیں یا ان کی جو آبزرویشنز ہیں وہ ہارش ہیں, اور شاید وہ ان کے لیے وہ کمفرٹیبل نہیں ہے, تو یہ چیزیں یہ پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں, یہ ادھر جا سکتے ہیں. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. صدیق الفاروق صاحب, آپ کی قانونی حکمت عملی کیا ہوگی؟ ویلکم ٹو دی شو. پہلے تو سر آپ کی قانونی حکمت عملی یہاں سے کیا ہوگی؟ آرٹیکل 188 کا ذکر شاہ خاور صاحب نے کیا ہے, ریویو میں جائیں گے ان فیصلوں کو لے کر جو رد ہوئی ہے اس پر جے آئی ٹی کے حوالے سے اپلیکیشن آپ کی, آگے مستقبل کا لاہ عمل کیا ہوگا؟ جے آئی ٹی پر اعتراضات ایسے ہی ہوں گے, قانونی حکمت عملی کیا ہوگی؟ صدیق الفاروق صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیفان صاحب بہت شکریہ. اپنا شاہ خاور صاحب کی باتیں آپ نے بھی سنے, میں نے بھی سنی, ویورز نے بھی سنی. آپ مجھ سے وہ بات پوچھ رہے ہیں جو بات لیگل ٹیم سے پوچھنے کی ہے, اس لیے کہ میں کوئی لا ایکسپرٹ قانونی ماہر نہیں ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں جو شاہ خاور صاحب نے ایک ریویو جو ریسٹرکشن کی بات کی ہے اور آرٹیکل 188 کے تحت, اس کے علاوہ انہوں نے ایک بڑی بنیادی حقیقت سامنے رکھی ہے کہ غلطیاں سنگل بینچ سے بھی ہو سکتی ہیں اور 3 رکنی فل بینچ سے بھی ہو سکتی ہیں, اور بہت سے فیصلوں میں بہت سی چیزیں جو ہیں وہ نظر انداز کر کے فیصلہ بھی ہو جاتا ہے.
یہ بنیادی چیز انسانی یعنی جہاں تک انسان کی ایک حیثیت ہے اس میں ٹو آر از ہیومن، چاہے وہ سپریم کورٹ کا جج ہی کیوں نہ ہو، تو اس امکان کے پیش نظر ہی ایک بینچ سنگل بینچ سے ڈبل، پھر فل بینچ، پھر کبھی فل کورٹ بھی ہو جاتی ہے، یا لارجر بینچ ہوتا ہے، پھر ریویو پیٹیشن ہوتی ہے۔ ایک بریک کی تو طرف یہ مجھے کہا جا رہا ہے، غلطیوں کے امکانات کے پیش نظر آپ کا جو یہ جواب ساری ہے چیزیں یہیں رکھی سے جاتی ہیں۔ کنٹینیو کریں گے صدیق تو الفاروق میں اس لیے یہ صاحب اور اویس کہتا ہوں طاہی صاحب کا رسپانس بھی لیں گے، اور صاحب جو فرما رہے ہیں وہ بھی لیں گے۔ لیگل اسٹریٹجی، پولیٹیکل اسٹریٹجی کیا ہو سکتی ہے یہاں سے، سیاست کا مستقبل کا منظرنامہ کیا ہو سکتا ہے، ہم جانیں گے۔ اس بریک کے بعد بے نقاب کریں گے، میرے ساتھ رہیے گا اب تک۔ پاکستان کے قانون میں ویڈیو ریکارڈنگ کا ذکر نہیں ہے۔ جن ممالک میں ویڈیو ریکارڈنگ قانونی طور پر کی جا سکتی ہے وہاں کی پارلیمنٹ نے وہ ویڈیو ریکارڈنگ اس قانون کا حصہ بنائی ہے، مگر پاکستان میں آج کے دن تک یہ قانون کا حصہ نہیں۔ اس بنیاد پر ہم سپریم کورٹ آئے۔ آج سپریم کورٹ نے حسین نواز کی یہ پٹیشن ڈسمس کر دی ہے اور اجازت دے دی ہے JIT کو کہ وہ ریکارڈنگز، ویڈیو ریکارڈنگز، آڈیو ریکارڈنگز کر سکتے ہیں۔ اگر یہ ویڈیو ریکارڈنگ نہ ہوتی جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے قانون کے مطابق اس میں شامل نہیں، تو یہ تصویر بھی لیک نہ ہوتی۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب، جہاں ہم سوالات اٹھا رہے ہیں کہ آخرکار آگے کا لاحم القانونی سیاسی کیا ہو سکتا ہے، مستقبل کا سیاسی منظرنامہ کیا ہو سکتا ہے۔ اور میرے ساتھ اویس توحید صاحب سینئر صحافی موجود ہیں، شاہ خاور صاحب سینئر ماہر قانون، صدیق الفاروق صاحب پاکستان مسلم نون کے مرکزی رہنما موجود ہے۔ صدیق الفاروق صاحب آپ کی طرف آتے ہوئے، کیونکہ جو آپ کنٹینیوشن میں آپ کی بات کے کہ آگے لیگل اسٹریٹجی کیا ہوگی، آپ نے بالکل ٹھیک کا وکلا بتائیں گے۔ سیاسی طور پر جو اعتراضات پریس کانفرنسز میں آپ کے لوگ جواب میں اٹھاتے تھے، اس کا کیا آپ کا جو ہے اس پر آگے کا سیاسی لاحمل ہوگا؟ صدیق الفاروق صاحب۔ نہیں، میں عرض کر دوں، میں اس پر آپ سے اور سب سننے والوں سے نہایت ادب سے تھوڑا سا مجھے سن لیجئے، کیونکہ معاملہ اہم ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جو اسٹریٹجی ہے یا ہوگی وہ آئین، قانون اور روایات کے تابع ہی ہوگی۔ شاہ خاور صاحب نے کہا متنازع بنانا، اگر کوئی اپنے رویے سے متنازع نہ بنے تو کوئی متنازع نہیں بنا سکتا۔ مثال کے طور پر جوں ہی حسین نواز، حسن نواز، جناب وزیر اعظم نواز شریف، شہباز شریف نکلتے ہیں، جو اندر ہوتا ہے وہ عمران خان اور شیخ رشید کی زبان پر ہوتا ہے، اور اس سے یہ اس تاثر کو تقویت ملتی ہے کہ JIT اور عمران خان اور یہ لوگ جو ہیں ون اینڈ دی سیم تھنگ ہیں، وہ جو کچھ ہوتا ہے وہ انہیں براہ راست بتا دیتے ہیں۔ تصویر کی لیک جو ہوئی وہ کن لوگوں سے ہوئی وہ سب کو پتہ ہے، انہوں نے اپنے طور پر خفیہ طور پر کسی کو سزا بھی دے دی، وہ کون ہے یہ دیکھ لیجئے۔ پھر واٹس ایپ کا معاملہ وہ دیکھ لیجئے، انہوں نے کہا جی کہ وہ کہیں گے ججز ہارش ریمارکس دیتے ہیں، تو یہ معاملہ ہے۔ جبھی تو شاہ خاور صاحب نے کہا ہارش ریمارکس اگر نہ دیے جائیں، سویپنگ سٹیٹمنٹس نہ دیے جائیں تو کسی کو یہ موقع نہیں ملے گا۔ دیکھیں، میں اس عدلیہ کے حوالے سے جس پہ سب لوگوں کو اعتماد کرنا چاہیے، ہونا بھی چاہیے، آئین میں ان کا ایک مقام ہے، لیکن یہاں سپریم کورٹ نے پرویز مشرف کو آئین میں ترمیم کا اختیار دیا۔ سپریم کورٹ کے فل بینچ نے، چیف جسٹس نے میری حبس بے جا کھلی عدالت میں ثابت ہو جانے کے باوجود میرا ریمانڈ 3 دفعہ دیا نیب کو۔ اس لیے یہ یہاں تاریخ موجود ہے، تو ایک ریمیڈی بھی بتائی ہے۔ میں صرف یہ عرض کروں گا کہ یہ جو ابھی آپ نے مسلم لیگ نون والوں کے بھی ریمارکس بتائے، تحریک انصاف کے ترجمان کے بھی بتائے، میں تو یہ کہتا ہوں یہ ہوں کیوں زیر سماعت مقدمات کے بارے میں کسی بھی بہانے کھلے عام پریس کانفرنسیں کرنے، ٹاک شو کرنے، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ بات کر رہے ہیں، ہر جگہ ٹاک شو چل رہے ہیں، یہ ہو کیوں؟ جب کسی نے جو کچھ کہنا ہے وہ اپنے وکیل کے ذریعے یا خود عدالت میں کہے، کھلی عدالت ہے، میڈیا موجود ہوتا ہے، وہ عوام تک پہنچا دیتا ہے، انفارمیشن پہنچتی ہے۔ لیکن اپنی عدالت، سزائیں سنائی جا رہی ہیں عمران خان کی طرف سے،
کوئی نیا ثبوت نہیں پیش کیا, کوئی وہ نکلتے ہیں تو کہتے ہیں کوئی ثبوت ہی نہیں پیش کیا, لکھا ہوا پڑا ہے. یہ سارا کچھ عمران خان کو کون بتاتا ہے؟ ظاہر ہے کوئی ہے جے آئی ٹی میں جو بتاتا ہے, تو جے آئی ٹی نے خود اپنے آپ کو متنازع کر ٹھیک ہے دیا سر, یہ پوائنٹ آپ کا آیا. یہ اویس فائز صاحب میڈیا کے بارے میں ابھی صدیق الفاروق صاحب بھی بات کریں, آج معزز بینچ کی طرف سے بھی کچھ ریمارکس ہیں. آپ کی نظر میں اویس فائز صاحب کے یہ جو واٹس ایپ کال والا آرٹیکل ہے, آرٹیکلز کا ذکر ہے, یا ادارے جیسے مثال کے طور پہ ایس سی سی پی نے اپنا جواب میڈیا میں, یا کوئی خطوط جو میڈیا میں آ چکے تھے, اویس فائز صاحب یہ سب آپ کی نظر میں یہ کیا نیریٹو بلڈنگ ہو رہی تھی, فیکٹس رپورٹنگ ہو رہی ہے اکارڈنگ ٹو یور انالیسز اینڈ یور ایکسپیرینس؟ اویس فائز صاحب کیا یہ صحیح ہے, نہیں ہے, کیا ہو رہا ہے جس پر آج ریمارکس بھی دیے گئے معزز جیسے صاحب جانب سے؟ اویس فائز صاحب دیکھیے یہ جو جے آئی ٹی جب سے تشکیل ہوئی ہے, قانونی لڑائی مجھے کم لگ رہی ہے, سیاسی لڑائی زیادہ لگ رہی ہے. کورٹ کے باہر جو ہے وہ ہر ایک جماعت جو ہے وہ دیکھیں بیجا تنقید اور بیجا تعریف جے آئی ٹی کی دونوں اس کو متنازع بنا رہے ہیں. یعنی کہ پی ایم ایل این کی طرف سے تنقید, ہر چیز پہ تنقید آئی ہے. ابھی صدیق الفاروق صاحب نے بھی اشارے کنایہ کے اندر اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے, لیکن ان کے 3-4 جو لوگ ہیں وہ تو روزانہ صبح سے لے کے رات تک تنقید کرتے ہیں جے آئی ٹی پہ. کوئی بلا وجہ ہوگی, کوئی بیجا ہوگی, کوئی جائز ہوگی, اور اس کے علاوہ جو پی ٹی آئی ہے وہ فل سپورٹ کر رہی ہے. تو یہ دونوں چیزیں جے آئی ٹی کے حق میں نہیں جا رہی. میں سمجھتا ہوں کہ جے آئی ٹی کی تنقید یا تعریف وہ سپریم کورٹ کی تنقید یا تعریف ہے, سپریم کورٹ کی تشکیل کردہ ہے, اور اس کو بے انتہا اختیارات دی ہیں آرٹیکل 190 کے تحت. یہ سویلین ملٹری ادارے کسی سے بھی لے لیتا ہے. اب آپ جے آئی ٹی کے دیکھیے اور پی ایم ایل این کا دیکھیے. پی ایم ایل این کی جو ہے وہ متنازع بنانے کی کوشش ہے, جس طرح شاہ خاور صاحب نے بھی کہا, ہر چیز پہ. دوسرے اس پہ آپ جے آئی ٹی کا دیکھ لیجئے, انہوں نے اتنا بڑا پلندہ ایف آئی آر حکومت کے خلاف کاٹ کے اور میڈیا کے خلاف کاٹ کے وہ انہوں نے سپریم کورٹ کے دی. آج کا جو فیصلہ تھا سپریم کورٹ کا وہ ایکسپیکٹڈ تھا. یہ کہنا کہ یہ غیر قانونی فیصلہ یہ نہیں ہو سکتا. بات یہ ہے کہ یہ سارے انگریزوں کے زمانے کے قوانین ہیں, ان کو چینج ہونا چاہیے. دوسری بات یہ کہ جے آئی ٹی کی جو آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ ہے وہ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ وہ تحریری بیان کے لیے ہے اور کسی بھی شواہد کے لیے نہیں ہو سکتی, تو ہمیں اس پہ یقین کرنا چاہیے. لیکن مسئلہ یہ ہے سفان کہ اب رہ گئے 17 دن, تو اب تک تو واویلا مچایا نون لیگ نے. اتنا بڑا معاملہ, نواز شریف صاحب کی پیشی, شہباز شریف صاحب کی پیشی, حسین نواز صاحب کی 5 حاضریاں, 2 حسن نواز صاحب کی حاضریاں, اور اب اسحاق ڈار صاحب کی حاضری کا ایکسپیکٹڈ ہے. پھر صدر جو مریم نواز صاحبہ کے شوہر ہیں ان کی حاضری پہ. تو اتنا بڑا کیس ہے, پوری قوم کی نظریں لگی ہوئی ہیں. 1.25 سال سے یہ معاملہ تو ہونا چاہیے تھا پارلیمنٹ میں طے, اب وہ ہو رہا ہے جے آئی ٹی کے ذریعے. تو اس میں ساری سیاسی جماعتوں کی ذمہ داری ہے, اور سب سے زیادہ اخلاقی ذمہ داری سب سے زیادہ نون لیگ کی ہے. یہ میں نہیں سمجھتا کہ اس کا جو بھی فیصلہ آئے گا سیفان, وہ بڑا نقصان چھوٹا نقصان حکمراں جماعت نون لیگ کو ہوگا. وہ اس کو سیاسی لڑائی میں تبدیل کر رہی ہے, اور جے آئی ٹی اس کی مدد کر رہی ہے مختلف بیانات سے. ایک یہ 100 درجنوں پیجز جو میڈیا کے خلاف دیے انہوں نے, جس میں میرا نام بھی تھا, نصرت جاوید کا نام بھی تھا, آپ کا نام بھی ہے, رضا رومی صاحب کا بھی نام تھا, آپ کا بھی میں نے پڑھا ہے. جی میں وہی عرض کر رہا ہوں, آپ کا بھی, جو بلکہ اب تک کی ایک شو میں فریہ عزیز صاحبہ کے اس میں آپ تھے, تو اس کے کمنٹس کو کوٹ کیا گیا ہے اس جے آئی ٹی کے اندر. آپ کے ریمارکس بھی ہے, نہیں تو مانیٹرنگ ہو رہی ہے میڈیا پہ, جو الفاظ آپ بول رہے ہیں اس وقت بھی بول رہے ہیں, یہ بھی مانیٹرنگ ہو رہی ہوگی, اس کا مطلب نہیں. وہ دیکھیں ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک انڈیپینڈنٹ اینالسٹ کے طور پر, ایک انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ کے طور پہ جے آئی ٹی کا یہ حق بنتا تھا کہ وہ اس آدمی کا نام اور اس کے ادارے کا نام جو ہے وہ ڈسکلوز کرے جس نے یہ تصویر لیک کی ہے. دوسری جانب جو آئی بی کے خلاف الزامات ہیں, حکومت اس کی ذمہ دار ہے, حکومت اس کے جواب دے کہ یہ واٹس ایپ جو ریکارڈنگ کس نے کی, ان کو اجازت دی ہے, یا آئی بی جو ہے وہ کس کو, اس کا یہ مینڈیٹ ہے کہ وہ جے آئی ٹی کے ممبران کی ریکارڈنگ کرے یا ججز کا ڈیٹا جمع کرے. یہ بہت ہی سنگین الزامات ہیں, کسی بھی انٹیلیجنس ایجنسی کو یہ مینڈیٹ نہیں ہے. وہ حکومت کے لیے مینڈیٹ نہیں ہوتا, وہ اسٹیٹ کے لیے مینڈیٹ ہوتا ہے. تو اگر کوئی اینٹائی اسٹیٹ یا اینٹائی نیشنل کوئی ایکٹیویٹی میں ہے, اس کا یہ ریکارڈ کر سکتے ہیں, اس کا ڈیٹا لے سکتے ہیں. یہ روش آمرانہ روش ہے, اور یہ جمہوری دور کے اندر کسی حد تک جو ہے میرے خیال میں نقصان دہ ثابت ہوگی مستقبل میں ہر سیاسی جماعت کو. ٹھیک ہے, لیکن ایک بڑا سوال امپورٹنٹ ہے اویس توحید صاحب,
جو ابھی آپ نے میڈیا کے حوالے سے ٹھیک ہے صدیق الفاروق صاحب نے سوال اٹھایا, وہ کہتے ہیں جے آئی ٹی کے اندر کے معاملات فواد چودھری صاحب کیسے بول دیتے ہیں, یا اگر نون لیگ یہ الزام لگاتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ترجمان فواد چودھری بجائے پی ٹی آئی کے بلکہ وہ ترجمانی جے آئی ٹی کی کر رہے ہیں, تو یہ الزام کیا ویلڈ ہے پہلے تو, اور اگر یہ الزام ہے تو کیا اس میں کوئی حقیقت بھی ہے اویس توحید صاحب, یا پھر یہ صرف ایک ان کی رائے ہے یا ایک مفروضہ ہے آپ کی نظر میں اویس توحید صاحب؟ سیفان دیکھیے ہم بیچ میں ہو گئے ہیں سینڈوچ. یہ جو اسکرینز ہیں 14 انچ سے لے کے 55 انچ کے اسکرین, ان پہ یہ ساری لڑائیاں لڑی جا رہی ہیں اسٹیک ہولڈر, چاہے پی ایم ایل این ہو, چاہے پی ٹی آئی ہو, چاہے پیپلز پارٹی ہو, اور چاہے دوسرے انویزیبل فورسز ہوں, اسٹیک ہولڈرز ہوں. سب سے بڑی بات تو یہ ہے, اور میڈیا بھی اس میدان میں آ گیا انفارچونیٹلی, اور اس کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے, ہمیں اپنے گریبان میں بھی جھانکنا چاہیے. بات تو یہ طے ہو گئی, لیکن بات یہ سیفان کہ یہ میڈیا کی صرف ذمہ داری کیسے ہو سکتی ہے. اور فواد چودھری جو ہے, جتنا میں نے سنا ہے, وہ ڈیسیشن کے بعد اپنا اس کو ٹویسٹ کر رہے ہوتے ہیں, یا اپنے بیانات اپنے پارٹی لائن کے ساتھ ہی اس کو بیان کر رہے ہوتے ہیں. میں نے نہیں دیکھا کہ اس سے پہلے کوئی ڈسکلوجرز ہوں. یہ علی زیدی صاحب پہ الزام لگاتے ہیں, علی زیدی صاحب نے تردید کی ہے, مجھے نہیں پتا, لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ لیک ہونے والے کا نام اور اس کے ادارے کا نام صرف اس کا ہونا چاہیے, ڈسکلوز ہونا چاہیے. پھر بعد میں کیسے ڈسکلوز کریں گے اتنے بڑے بڑے نام؟ اور اگر نہیں ہوتا اویس توحید صاحب تو حکمراں جماعت, اگر نہیں ہوتا تو پھر جے آئی ٹی متنازع ہو گئی. اس کا مطلب اگر یہ نہیں ہوتا جو نام آپ کہہ رہے ہیں ڈسکلوز ہونا چاہیے, تو یہ جے آئی ٹی متنازع ہو گئی. اس کا مطلب پھر اویس توحید صاحب ایک کوشچن مارک آئے گا نا, ایک کوشچن مارک آئے گا, سوالیہ نشان آئے گا کہ بھائی آپ اس کو کیوں آپ کانفیڈنشل رکھ رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ نون لیگ جو ہے, حکمراں جماعت, حکومت, نواز شریف صاحب, یہ جواب دیں کہ آئی بی کو اختیارات کس نے دیے, جی آئی ٹی کے اراکین اپنے آپ کو غیر محفوظ کیوں محسوس کر رہے ہیں. یہ دیکھیے بڑی سنگین بات ہے. یہ جو فوٹو والی بات ہے, آن دا ریکارڈ جو بات کر رہے ہیں کہ ہم ادارے کی تسلیم کرتے ہیں, ادارے کی عزت کرتے ہیں, یہ جو سوال اویس توحید صاحب اٹھا رہے ہیں, شاہ خاور جواب دے کون ہوگا؟ شاہ خاور صاحب یہ جو سوال اٹھا رہے ہیں اویس توحید صاحب کے آخرکار نام کیوں نہیں, کیونکہ جو ایکشن لیا گیا ڈسپلنری کمیٹی نے, دیٹ ان نون پرسن فرام ان نون ڈپارٹمنٹ, آخرکار وہ کون ہے, اس کے خلاف کیا ڈسپلنری ایکشن ہوا ہے. اگر یہ سامنے نہیں آتا تو جے آئی ٹی پر سوال ہے, ایک سوالیہ نشان ہے, کویشچن مارک ہے. شاہ خاور صاحب آپ اس بات سے ایگری کرتے ہیں, ڈو یو ایگری ود دس, اور یہ کیوں نہیں ہو رہا ابھی تک جو سامنے بات آ رہی ہے, بے نقاب کیوں نہیں ہو رہی ہے یہ نام؟ جی میں بالکل اصولی طور پہ اس پہ ایگری کر رہا ہوں, کیونکہ اگر یہ اتنی بڑا ایک لیک ہوئی ہے, ایک سیکیورٹی لیپس ہوا ہے اتنے ایک ہائیلی سیکیورڈ زون میں سے, اور وہ جہاں پہ وہ حسین نواز بیٹھے ہوئے تھے, ان کا فوٹو لیک ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے. اور اگر اس پہ جے آئی ٹی نے کوئی انٹرنل انویسٹیگیشن کی ہے یا انکوائری کی ہے, اور وہ نام بھی سامنے آ گیا ہے, اور یہ بھی سنا جا رہا ہے کہ ان کے خلاف کارروائی بھی ہو گئی ہے, تو یہ میرا خیال میں کہ پاکستان کے ہر شہری کو اس ادارے کا نام اور اس شخص کا نام کا معلوم ہونا بہت ضروری ہے. اور ویسے بھی آرٹیکل 19A آف دی کانسٹیٹیوشن کے تحت ایکسیس ٹو انفارمیشن جو ہے, کسی بھی چیز کے بارے میں اس کی اطلاع جو ہے ریسیو کرنا, یہ ایک عام شہری کا بنیادی حق تسلیم کیا گیا ہے. تو مجھے اس بات میں واقعی کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ایسی جو بھی شخص ہیں جن کا نام سامنے آیا ہے, جن کے خلاف کارروائی جی آئی ٹی پر اٹھ رہا ہے نا, مطلب سر یہ جو کویشچن ہے جو آپ کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا, اویس توحید صاحب کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا, شاید صدیق الفاروق صاحب کو بھی سمجھ میں آ رہا, تو یہ سوال جی آئی ٹی پر اٹھ رہا ہے ڈائریکٹلی. میرا خیال ہے کہ اگر جے آئی ٹی نے یہ بات اگر سپریم کورٹ آف پاکستان میں شیئر کی ہے, اور جیسے سپریم کورٹ آف پاکستان نے خود بھی حکم فرمایا کہ ہم اس کی سماعت کو اوپن رکھنا چاہ رہے ہیں, تو یہ سپریم کورٹ کے جب آیا اور وہ اس کو ڈسکلوز کر دینا چاہیے تھا کسی بھی فورم سے, چاہے وہ جے آئی ٹی ہے یا اس کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان کے معزز بینچ کو بھی اس پہ کوئی ایک واضح حکم جاری کرنا چاہیے تھا کہ یہ مسئلہ حل ہو گیا ہے, فلاں فلاں شخص جو ہے وہ انہوں نے بتایا ہے کہ اس پہ یہ میرا خیال میں اس میں کوئی چھپانے والی یا اس کو سیکرٹ رکھنے والی کوئی ایسا مجھے جسٹیفیکیشن بڑھتے ہیں. بے نقاب میں بہت اہم سوالات اٹھا رہے ہیں شاہ خاور صاحب, اویس توحید صاحب, صدیق الفاروق صاحب ساتھ موجود. آفٹر دس ویری شارٹ بریک کچھ اور سیاسی حوالے سے مستقبل کا لاحمل منظرنامہ کیا ہو سکتا ہے, بے نقاب کریں گے, میرے ساتھ رہے گا.
ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب، جہاں پر ہم سوالات اٹھا رہے ہیں مستقبل کے لائے عمل پر. پاکستان مسلم نون کی قانونی اور سیاسی حکمت عملی کیا ہوگی اب اس کے آگے، کس طرح سے اس کو ٹیکل کریں گے؟ جو جی آئی ٹی پر اعتراضات ان کی طرف سے اٹھائے گئے ہیں، ان اعتراضات کو لے کر آگے جو مسترد کی گئی آج اپلیکیشن، اس کے بعد کیا ریویو ہوگا یا سیاسی طور پر کیا کس طریقے سے اس ایشو کو آگے ایڈریس کیا جائے گا؟ واٹس ایپ کال کا معاملہ، دیگر اہم ایشوز، اہم ترین کیس کا اہم ترین آگے جو اسٹریٹجی ہے پولیٹیکل وہ کیا ہوگی؟ صدیق الفاروق صاحب، سر یہ ابھی اویس توحید صاحب نے ذکر کیا اور ابھی شاہ خواہ صاحب سے میں نے سوال پوچھا، سر نام کیا ہے اس بندے کا جس نے فوٹو لیک اس رپورٹ میں؟ نام کیا ہے سر اس کا؟ وہ نام ابھی تک سامنے نہیں آیا. صدیق الفاروق صاحب آپ کا کیا سوال ہوگا اس کے اوپر؟ کیا چاہیں گے آپ؟ کیا کہیں گے یہ کیوں نہیں ہوا؟ آپ کی کیا رائے ہے اس پر صدیق الفاروق صاحب؟ دیکھیے جب نام نہیں آیا تو کوئی چیز خفیہ ہے، کوئی چیز ایسی ہے جس پر پردہ ڈالا جا رہا ہے، کوئی رازداری ہے. تو سپریم کورٹ جو کھلی عدالت لگا کے بیٹھی ہوئی ہے، یہ اس کا اسلامی، آئینی، قانونی، اخلاقی فرض ہے کہ وہ اس کا نام عام کرے، پوچھے ان سے. نمبر 1. نمبر 2، جب لوگ کہتے ہیں جی سپریم کورٹ پر آپ تنقید کرتے ہو، نیب سے وہ بندہ لیا گیا جے آئی ٹی میں جس کے خلاف سپریم کورٹ کے حکم پر ہی انضباطی کارروائی ہو رہی ہے. سپریم کورٹ کے حکم پر ہی ڈی جی پنجاب میجر برہان کو نکالا گیا، ایک اور ڈی جی کو نکالا گیا، اور سپریم کورٹ کے حکم پر ہی اس وقت جو جے آئی ٹی میں ممبر ہے نیب کا، اس کے خلاف انضباطی کارروائی ہو رہی ہے. بھائی جس کے خلاف انضباطی کارروائی ہو رہی ہے، جب سپریم کورٹ اس کو جے آئی ٹی میں ڈالے گی تو ایک بچہ، چھوٹا بچہ بھی یہ کہے گا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کے حکم پر انضباطی کارروائی ہے، آپ اس کو انصاف کے لیے رکھ رہے ہیں کہ وہ بڑی منصفانہ جو ہے وہ انکوائری کرے گا. تو اب یہ کو جب سپریم کورٹ کرے گا تو پھر بھائی لوگ بات کریں گے. میں نے ابھی کہا تھا کہ متنازع کوئی نہیں بنا سکتا جب تک خود کوئی متنازع نہ بنے. دیکھیے ہم بہت باتیں چھپاتے رہے، کھل کے نہیں کرتے تھے، لیکن پرویز مشرف جو ہی ملک سے باہر گئے، وہاں جا کر انہوں نے انٹرویو دیا، انہوں نے ان سے پوچھا گیا کس نے آپ کو باہر بھجوایا؟ انہوں نے کہا فوج نے بھجوایا ہے. ہم نہیں کہہ رہے تھے، انہوں نے اپنا جو کہنا تھا کہہ دیا. اب جے آئی ٹی کو متنازع کون بنا رہا ہے؟ عمران خان کافی ہے. وہ جو بات جے آئی ٹی کرتی ہے وہ اس کے وہ ماؤتھ پیس بنے ہوئے ہیں. تو میں نے کہا نا کہ ون اینڈ دی سیم تھنگ. یوں محسوس ہوتا ہے کہ جے آئی ٹی عمران خان کے ساتھ بیٹھ کے بنائی گئی ہے، تاثر یہ مل رہا ہے. اور جب آپ متنازع آدمی کو جس کے خلاف انضباطی کارروائی ہو رہی ہے الزامات کے تحت اس کو جے آئی ٹی میں ڈالو گے تو پھر کون آپ کو ڈیفینڈ کرے گا؟ پھر اگر پورا اختیار بھی ہو، آئین آپ کو تحفظ بھی دے، لیکن آپ خود اپنے کنڈکٹ سے وہ کام کر رہے ہو جو نہیں کرنا چاہتے. اگر ادارے فعال ہوتے تو یہ والی صورتحال تو نہیں ہوتی، یہاں تک تو نوبت نہیں پہنچتی. تو میرے خیال میں بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ نہ نیب، نہ ایس سی سی پی، نہ اسٹیٹ بینک، کوئی بھی ایسا ادارہ جو ایف آئی اے جو تحقیقاتی ادارے ہیں وہ اب خود متحرک ہو جاتے ہیں. اگر ایسا معاملہ آتا کرپشن کا یا کوئی بھی قضیہ ہوتا، انہوں نے تو سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی کے خلاف صاف صاف جواب دے دیا تھا کہ ہماری جوریسڈکشن ہے ہی نہیں. اس کے بعد یہ نوبت پہنچی ہے. تو ایک تو بات یہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے جو فیصلہ تھا تفصیلی، اس کے اندر میں سمجھ رہا تھا کہ ایک ایسا میکینزم وہ وضع کریں گے کہ وہ ان اداروں کو کیسے کام کرنا چاہیے جو تنقید کا نشانہ بن رہے تھے آنے والی حکومتوں میں، آنے والے ادوار کے اندر، وہ تاکہ متحرک ہو سکیں، فعال ہو سکیں، خود بخود حکومت کے ٹول کے طور پہ استعمال نہ ہوں. حکومت کے خلاف اگر کوئی کیس ہے تو اس کی بھی امپارشل نیوٹرل کردار کی طرح اس کی تفتیش کی جائے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ دیکھیں یہ جو جے آئی ٹی بیس جو تنقید ہو رہی ہے، میرے خیال میں بیجا تنقید، جو میں پہلے بھی کہہ رہا ہوں، اور بیجا تعریف، دونوں ان کو متنازع بنا رہے ہیں. اور اس کے اندر جو حصہ ڈال رہی ہیں وہ پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی دونوں ڈال رہی ہیں، ان مائی ہمبل اوپینین. دوسری بات یہ کہ یہ جو فیصلہ ہے اس کی ڈائریکشن لگ رہی ہے، اور حکومت جماعت کہیں نہ کہیں سمجھ رہی ہے کہ ان کے خلاف آئے گا یہ فیصلہ. جب تشکیل ہوئی تھی اس وقت کوئی آبجیکشن نہیں تھا. اعجاز شفیع صاحب اور حسین نواز صاحب نے بعد میں اس پہ تحفظات کا اظہار کیا 2 اراکین پہ، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ تو تحفظات
ایک طرح سے اختلافات میں بدل رہے ہیں اور ایک طرح سے ایک لیٹنٹ ٹسل اب نظر آ رہی ہے، آمنے سامنے نظر آ رہے ہیں JIT بدقسمتی سے اور حکومت اور جماعت نون لیگ. اس سے اجتناب کرنا چاہیے کیونکہ جو بھی فیصلہ آئے گا وہ میرے خیال میں بہت مشکل سے ہضم ہوگا، قابل قبول ہوگا. یہ سیاسی اس پہ ایشو بنے گا اور جو حزب اختلاف کی جماعتیں ہیں جن کو لگ رہا ہے کہ اس وقت نواز شریف صاحب اور ان کا خاندان پھنسا ہوا ہے، وہ کہیں نہ کہیں پوائنٹ سکورنگ کرنے میں مصروف ہیں، سمجھتی ہیں کہ انتخابات بالکل قریب آ چکے ہیں، الیکشن کیمپیننگ کا دور ہے، تو وہ بھی اب نون لیگ کے خلاف ہوں گے. نون لیگ اگر ان کو ڈسکوالیفیکیشن آتا ہے تو سیاسی شہید ہوں گے. جی سر آپ کو جو ڈائریکشن دیکھیں سیفان، میں سمجھتا ہوں جی سیفان، دیکھیے ڈائریکشن تو یہ ہے کہ نقصان چھوٹا یا بڑا اس وقت نواز شریف صاحب حکومت جماعت کا ہوگا جو بھی فیصلہ آئے گا. یہی سوال میں 17 دن رہ گئے ہیں، اس سے زیادہ وقت لگے گا. چھوٹا یا بڑا نقصان ہے نقصان نواز شریف حکمران جماعت کا یا حکمران ان کا یہ چھوٹا یا بڑا نقصان جو بھی ہے؟ شاہ خاور صاحب چھوٹا یا بڑا نقصان آپ کو سر کیا ڈائریکشن نظر آتا ہے؟ شاہ خاور صاحب چھوٹا یا بڑا جو بھی نقصان ہے حکمران جماعت کا. شاہ خاور صاحب دیکھیں اس میں ایک بہت بڑا سٹیک ہولڈر اس JIT کی جو کاروائی ہو رہی ہے اور سپریم کورٹ میں کاروائی ہو رہی ہے، اس کے بہت بڑے سٹیک ہولڈرز نواز شریف صاحب اور ان کی فیملی ہیں، اور ان کی جو انزائٹی ہے اور ان کا جو تحفظات ہیں JIT پہ، اس پہ چلے پھر کچھ سمجھ آتی ہے کہ چونکہ وہ کسی بھی فیصلے کی صورت میں ایک بہت بڑے سٹیک ہولڈر ہیں. مجھے آپ کی اس بات سے اویس صاحب نے بھی جو بات کی اور صدیق الفاروق صاحب نے بھی بات کی، میں ایک بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ چلیں ان کا تو اعتراض کرنا بنتا ہے، جائز ہے ناجائز ہے یا ان کی اسٹریٹجی کا حصہ ہے مسلم لیگ کا. یہ جو PTI اور ان کے جو مبصرین ہیں یا ان کے جو نمائندگان ہیں، وہ جو جس طریقے سے پورٹرے کرتے ہیں کہ وہ سپوکس مین کا انہوں نے رول پلے کر رہے ہیں JIT کا بھی اور سپریم کورٹ آف پاکستان کا بھی، میرا خیال ہے کہ وہ ایسا کرنے سے JIT کی نہ خدمت کر رہے ہیں نہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں، وہ JIT کی حیثیت کو مزید متنازع بنا رہے ہیں. ان کو چاہیے ہے کہ وہ اپنا جو ان کا موقف ہو یا کوئی بھی رائے ہو اس کا وہ ضرور اظہار کریں، لیکن وہ یہ تاثر قائم کرنے کی کوشش نہ کریں جیسے صدیق الفاروق صاحب نے کہا کہ JIT میں سے جو بھی شخص باہر آتا ہے تو ان کی لیڈرشپ جو ہے ان کے بیانات آنے شروع کر دیتے ہیں اور شاید تاثر ایسا دیتے ہیں کہ ان کو ان ساری چیزوں کا پتہ ہے، حالانکہ پتہ نہیں ہے. میں اس بات پہ اتفاق نہیں کرتا کیونکہ JIT جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے بنائی ہے اور اس پہ لوگوں کے اعتراضات بھی ہو سکتے ہیں، وہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک انتہائی غیر ذمہ دارانہ رویہ ہے کہ آپ نے از خود JIT کے جو ہے وہ ایک ریپریزنٹیٹیو یا سپوکس مین کا جو رول اسیوم کر لیا ہے، یہ JIT کی جو ہے وہ خدمت نہیں کر رہا، اس کو مزید متنازع بنا رہا ہے. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ شاہ خاور صاحب. اویس توحید صاحب، صدیق الفاروق صاحب، پروگرام میں آپ نے جوائن کیا اور اپنے پوائنٹ آف ویو سے آگاہ کیا. اہم ترین کیس، اہم ترین شرفت آج کے دن مستقبل کا منظر نامہ، سیاسی اسٹریٹجی، پولیٹیکلی لیگلی کیا پاکستان مسلم نون کی اسٹریٹجی ہوگی. آخرکار جو اعتراضات ہیں، تحفظات ہیں نون لیگ کے، ان میں کتنا دم ہے، کتنے ٹھوس ہیں، یا صرف ایک سیاسی مفروضے ہیں، کیا ہے؟ فار فیڈ بیک فیس بک، ای میلز اینڈ ٹویٹر دیکھتے رہیے گا. اب تک اپنا بہت خیال رکھیے.